اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1981 کی 25 تاریخ ہے اور ملت کے محسن عظیم قائد اعظم کے یوم پیدائش کی تقریب پر میرے خصوصی درس کا عنوان ہے تحریک پاکستان کی حقیقی جنگ۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت انگریز اور ہندو کی طرف سے ہوئی تھی اور یہی جنگ تھی جو ہمیں لڑنی پڑی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی مخالفت انگریز اور ہندو کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن ان دونوں سے کہیں شدید اور وسیع پیمانے پر مخالفت ہمارے علماء حضرات کی طرف سے ہوئی تھی۔ یہ بڑا شدید محاذ تھا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی تاریخ کی کوئی مستند تاریخ ابھی تک مدون نہیں ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ جو چیز میرے لیے باعث صدمہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک تھے وہ بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ ان کے بعد تو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں رہے گا ہماری نئی نسل کو کہ اس تاریخ میں اور اس جنگ میں ہوا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو تو آج یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ جو میں ابھی نام لے رہا ہوں ان کی اہمیت کیا تھی۔ یہ محاذ جو میں نے کہا ہے علماء کرام کی طرف سے برپا ہوا، ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس میں شخصیتوں کے اگر نام آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کے مینار سمجھا جاتے تھے، ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ان کی شہرت تھی اور چرچا تھا۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی، جمعیت العلماء ہند کے مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور اگر یہ تنظیموں کے اعتبار سے دیکھیے تو دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء اور ان کے معتقدین، صرف چند ایک تھے جو شروع میں تائید میں آئے تھے مسلم لیگ کی، ورنہ سب مخالف تھے۔ دیوبند کے حنفی بھی، بریلوی حنفی بھی، مجلس احرار، ابھی جو میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کا شاید نام لیا ہے، ایک جمعیت انصار تھی انہی کی، اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی۔ یہ پورے کے پوری اتنی اکثریت کے ساتھ یہ محاذ اکٹھا بنائے ہوئے تھے پاکستان کے مطالبہ کے خلاف۔ ہمارا عوام، بلکہ میں کہتا ہوں پوری قوم، مذہب زدہ ہے، مذہب پرست ہے۔ مذہب کے نام پہ جو چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور مذہب کے علم بردار اور نمائندگان تو یہی حضرات سمجھی جاتے اس وقت بھی، آج بھی۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب قریب قریب مذہب کے یہ تمام علماء کرام ایک طرف اکٹھے ہوں مخالفت میں، اور ان کے پروپیگنڈا کی مشینری کی یہ کیفیت ہو کہ پورے ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، شہر کے ہر محلے میں، محلے کی ہر گلی میں ایک ہی نہیں دو دو چار چار مسجدیں ہوں، اور وہ مسجدیں ان کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوں۔ ایک بات جو کسی ایک مرکز سے ان کے اٹھتی تھی،
اگلے جمعے کے خطبے کے اندر وہ سارے ملک کے اندر گونج جاتی تھی. دنیا کی کوئی سلطنت ایسی نہیں ہے جس کے ہاں پروپیگنڈے کی اس قدر منظم اور پھیلی ہوئی مشینری موجود ہو اور اس پہ ایک پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے. پھر ان کے ہاں فتویٰ یہ تھا کہ زندگی کی اہم ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے. یہ مودودی صاحب کا فتویٰ تھا. جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یہ کس قسم کے جھوٹ تھے جو بولے جاتے تھے؟ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے. قائد اعظم علیہ الرحمہ کی شادی ایک پارسی خاتون سے ہوئی تھی. وہ بڑی ایک اہم بات ہے، سارے ملک میں اس کا چرچا ہوا تھا. قائد اعظم کی آخری شرط یہ تھی کہ وہ خاتون مسلمان ہو جائے گی تو میں پھر شادی کروں گا، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا. اس پہ بھی بڑی ہنگامہ آرائیاں ہوئی تھی، لیکن بالآخر اس خاتون کو یہ شرط ماننا پڑی. وہ اسلام لائی باقاعدہ، مسجد میں بیٹھ کے یہ نکاح ہوا، شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا. نکاح نامہ آج بھی وہ موجود ہے. یہ خبر اخباروں میں بھی شائع ہوئی، لیکن ان حضرات کے اسلام کا تقاضا یہ تھا، اس کے متعلق کہا یہ گیا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا. یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم؟ وہ جو خبریں تھی اس کے اسلام لانے کی اور نکاح کی تقریب کی، وہ تو اخباروں کے صفحوں کے اندر رہیں، اور یہ شعر سارے ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پہ تھا. اب جس شخص کے متعلق یہ کہا جائے، پہلے تو اس کی حیت کے ہی متعلق تھا، داڑھی منڈا، کرسٹان، مغرب زدہ، سوٹڈ بوٹڈ. ان کے کردار میں اسلام کی چھینٹ تک بھی نظر نہیں آئے گی. یہ جو حکومت قائم کریں گے وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، یہ سب کچھ کہا جاتا تھا. تو جب یہ حضرات علماء کرام کا ایک پورا جتھا بلا استثناء ملک کے سارے گوشوں میں پھیلا ہوا مسلسل یہ چیزیں کرتا جائے اور عوام ہمارے ہاں ہوں ان کے معتقد، بہرحال مذہب کی آواز کے اوپر وہ لبیک کہنے والے، تو آپ سوچئے کہ یہ محاذ کتنا بڑا شدید محاذ تھا. میں نے عرض کیا کہ چونکہ تاریخ ہے نہیں ہمارے پاس اس دور کی، اس لیے نئی نسل کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کس نے لڑی تھی، کس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور کتنی مشکل تھی یہ جنگ. وہ ٹھیک ہے قائد اعظم داڑھی مونڈے بھی تھے، سوٹڈ بوٹی بھی تھے، انگلینڈ ریٹرن بھی تھے. اس جنگ کی شدت تھی جس کے لیے معاف رکھیے میں کبھی اپنا نام نہیں بیچ میں لایا کرتا، لیکن کبھی کبھی یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اس جنگ میں ہندو اور انگریز سے تو ہم نپٹ لیں گے، لیکن یہ جو قال اللہ اور قال الرسول کے لبادوں میں آ رہے ہیں ان سے نپٹنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور میری سعادت تھی یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ محاذ تمہارے سپرد کیا جاتا ہے. بہت بڑی سعادت تھی میرے لیے عزیزان مان. اور اسی ارشاد کی تعمیل میں تھا کہ طلوع اسلام کا اجرا 1938 میں یہ کیا گیا تھا علامہ اقبال کے ارشاد کے مطابق. یہ بات عجیب سی لگے گی، شیخ صاحب یہ اتر گیا، عرض کیا کہ یہ بات کچھ عجیب سی لگے گی کہ پاکستان کا مطالبہ اسلام کے نام پہ کیا گیا تھا. ہندو کے خلاف ہمارا محاذ یہ تھا. گاندھی یہ کہتا تھا قائد اعظم سے کہ اگر تم اپنے اس مطالبے میں سے مذہب کو الگ کر دو تو ہم آج ہی تسلیم کر لینے کو تیار ہیں. اور جواب یہ دیا جاتا تھا کہ مذہب کی بنا پر تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر یہ مذہب بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے جگہ رہنے کے اعتراض ہمیں کیا ہو سکتا ہے. یہ تو صرف اسلام کی خاطر ہے جو ہم الگ مملکت چاہتے ہیں اپنی.
تو گویا ادھر سے یہ اسلام کے لیے الگ مملکت مانگتے تھے اور وہ حضرات اسلام کے نمائندہ اور علم بردار تھے، تو یقیناً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر یہ ان دونوں میں جنگ کیوں تھی، یہ مخالفت کیوں تھی؟ یہ ان کو تو متحد ہونا چاہیے تھا، مشترک ہونا چاہیے تھا ہندو کے مقابلے میں اسلام کے تحفظ کے لیے، لیکن ہوا یہ تھا وہاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس وقت بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے کہ جس بات کو کوئی شخص اسلامی کہتا ہے اس کے اسلامی ہونے کے لیے اتھارٹی کیا ہوتی؟ آپ نے دیکھا جس کا جی چاہتا ہے، جس چیز کو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اسلامی۔ اسلامی کیا ہوا ہے؟ کیوں ہے وہ اسلامی؟ اتھارٹی کیا ہے اس کے لیے؟ غیر اسلامی کہا جاتا ہے تو کیوں غیر اسلامی اس کو کہا جاتا ہے؟ تو پہلے یہ متعین ہونا چاہیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ جب یہ طے ہو جائے تو پھر اگلی بات ہوگی کہ اسلامی اور غیر اسلامی کیا چیز ہوتی ہے۔ وہاں یہ ان دونوں کے اسلام کا فرق تھا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اتنا شدید فرق کہ وہ ان کے خلاف متفقہ طور پر کفر کے فتوے عائد کرتے تھے، اسلام کے لیے مملکت حاصل کرنے والوں کی جنگ لڑنے والوں کے خلاف۔ تو بڑا ہی شدید فرق ہوا نا۔ یہ فرق اسلام کے تصور کا فرق تھا، اور یہی ہے وہ نقطہ ماسکہ جو میں آج عرض کروں گا۔ غنیمت ہے کہ مجھے ابھی تک یہ فطرت کی طرف سے موقع مل رہا ہے کہ میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ 10 سال تک میں نے قائد اعظم کے زیر قیادت یہ محاذ جو تھا سنبھال کے یہ سب کچھ کام کیا تھا۔ تو قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، یہ تو میرے اپنے تجربات ہیں جن کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اسلام اور غیر اسلامی کے متعلق قرآن کریم نے 4 لفظوں میں بات ساری طے کر کے رکھ دی ہے۔ لمبی چوڑی باتوں کی اس میں ضرورت ہی نہیں۔ اس نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور کتنا صاف ہے، اس میں کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 4 لفظوں میں واضح انداز میں اس نے بتا دیا۔ یہ تھا وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اس کے مطابق ایک مملکت قائم کی، قرآن کے مطابق۔ قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بجز چند احکام کے باقی اصول اور اقدار دی گئی ہیں، حدود دی گئی ہیں۔ یہ اصول و اقدار یا حدود تو غیر متبدل ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں، تمت غیر مکمل بھی ہیں اور ابدی طور پر غیر متبدل رہنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کی اسلامی مملکت اپنے زمانے کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق جزئی احکام یا ان اصولوں کو بروئے کار لانے کے لیے طریقہ کار امت کے مشورے سے خود مرتب اور وضع کرتی ہے۔ یہ حدود اور یہ اصول تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو بائی لاز یا جزئی قوانین وغیرہ کوئی ایک مملکت طے کرتی ہے، اگلی مملکت اپنے زمانے کے تقاضوں سے اگر ضرورت سمجھے تو ان میں رد و بدل کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اقبال کے الفاظ میں ثبات اور تغیر کا جو حسین امتزاج ہے، اس سے یہ اسلام قیامت تک کے لیے رواں دواں چلا جاتا ہے، کسی مقام پہ رک نہیں سکتا۔ ازلی اور ابدی اصول اور ان کے اندر بدلتے رہنے والے جزئی قوانین اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ یہ تھا وہ انداز اس حکومت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔
تاریخ میں میں لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا. کچھ عرصے کے بعد یہ نظام بدل گیا اور اس کی جگہ ملوکیت نے لے لی، بادشاہت نے لے لی. ملوکیت یا بادشاہت بنیادی طور پر اسلام کے خلاف ہے. ملوکیت کے معنی صرف شاہنشاہیت یا بادشاہت نہیں، حکومت کا بزور شمشیر حاصل کرنا اور پھر موروثی طور پر آگے اس کا چلتے چلے جانا، اسے ملوکیت کہتے ہیں، خواہ اس کا کچھ بھی نام کیوں نہ رکھ لیا جائے. قرآن کی روح سے حکومت قائم ہوتی ہے امت کے مشورے سے، اور اس کے جتنے بھی کاروبار اور معاملات ہوتے ہیں قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے امت کے مشورے سے طے پاتے ہیں. ملوکیت اس کے بعد آئی. تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ملوکیت تو اسلامی حکومت ہی نہیں تھی، لہذا اس کے دور میں جو بنے ہوئے قوانین ہیں وہ بھی اسلامی نہیں ہو سکتے. یہ عباسیوں کے زمانے میں یہ ملوکیت زیادہ پروان چڑھی. ان سلاطین نے، شہنشاہوں نے مملکت کے امور تو اپنے ہاتھ میں رکھے، اور یہ جسے آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، نکاح طلاق وغیرہ کے معاملات، یہ ان علماء حضرات کو مل گئے. دو متوازی حکومتیں تھیں جو قائم ہوئیں. اس زمانے کے ماہرین قوانین کچھ تھے جن کو فقہا کہتے ہیں، انہوں نے کچھ قوانین مرتب کیے لامحالہ اپنے زمانے کے لیے. ان کو فقہی قوانین کہا جاتا ہے. تو اسلام اب نام رہ گیا امور مملکت کے لیے سلاطین یا شہنشاہوں کے قوانین، اور پرسنل لاز کے طور پر شخصی معاملات کے لیے ان فقہا کے مرتب کیے ہوئے فقہی قوانین. قرآن بیچ میں سے نکل گیا. میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ کیسے نکالا گیا قرآن کو بیچ میں سے، خود بخود نہیں نکل گیا. یہ جو قوانین بنائے تھے فقہا نے، یہ کوئی ایک فقیہ نہیں تھا یا کوئی ایک گروہ نہیں تھا، یہ مختلف فقہا تھے، ان کی مختلف فقہیں بنی. تعداد کے لحاظ سے تو یہ بکثرت تھی، لیکن ان میں سے آج بھی جو زیادہ مروج ہیں، یہاں بھی ان کا نام آپ نے سنا ہوگا: فقہ جعفریہ، حنفی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، حنبلی فقہ. یہ الگ الگ ائمہ فقہا تھے، ائمہ فقہ تھے. ان کی اپنی اپنی فقہ تھی، ان کے ماننے والے الگ الگ تھے. تو امت جو امت واحدہ تھی اس سے پیشتر، وہ اس طرح فرقوں کے اندر بڑھ گئی. یہ فرقے اس طرح سے وجود میں آئے، ہر چیز غیر اسلامی ہوتی چلی گئی. قرآن کی روح سے امت میں فرقوں کا وجود شرک ہے. اب امت فرقوں میں بٹ گئی. ان کے باہمی اختلاف کس حد تک بڑھ گئے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے. آپ کو پتا ہوگا کہ نام نہاد نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے متحدہ محاذ بنا تھا یہاں، جس میں یہ علماء حضرات بھی شامل تھے. یہ نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے متحد تھے اس تاریخ میں، اور کیفیت یہ تھی کہ انہی دنوں رمضان المبارک کے دن تھے. یہاں ہمارے قریب چودھری ظہور الہی مرحوم کی کوٹھی میں ان کی افطاری کی دعوت تھی. اس میں مولانا نورانی اور مولانا مفتی محمود مرحوم وہ بھی موجود تھے. یاد رکھیے کہ یہ دونوں میں جو اختلاف تھا یہ شیعہ سنی کا نہیں تھا، دونوں سنی تھے. پھر ان میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث ہو اور ایک اہل فقہ ہو، دونوں اہل فقہ تھے. پھر یہ بھی نہیں تھا کہ ایک ان میں سے حنفی فقہ کو مانتا ہو دوسرا شافعی کو مانتا ہو، دونوں حنفی فقہ کو مانتے تھے.
حنفی فقہ کے ماننے والے سنی دو علماء یہ بیٹھے ہوئے تھے افطار کی میز پہ، تو کٹھے تھے. اتنے میں اذان ہوئی مغرب کی نماز کی. مفتی صاحب اپنے ٹولے کو لے کے ایک طرف ہو گئے، نورانی صاحب اپنی جماعت کو لے کے ایک طرف ہو گئے. اسی لان میں ان دونوں نے 2 نمازیں پڑھی. مملکت کے لیے کامن لا ہمیشہ بنتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے نا ساری مملکت کے لیے. قانون اگر 2 ہو جائیں تو ایک مملکت وہ رہتی نہیں ہے. اگر یہاں قانون ہے کہ بائیں طرف کو چلو تو سارے ملک کے لیے یہ ایک قانون ہے. اگر یہاں 2 قانون ہو جائیں کہ بائیں طرف کو چلو بھی قانون ہے اور دائیں کو چلو بھی قانون ہے، تو پھر دیکھیے چوراہوں پہ کیا ہوتا ہے. مملکت کی بنیادی شرط یہ ہے مملکت ہونے کے لیے کہ اس میں پبلک لا کا ضابطہ ایک ہوتا ہے. یہاں نمازیں 2 الگ الگ پڑھی گئیں، پھر کھانے کی میز پہ پھر اکٹھے ہو گئے. اور اتنا ہی نہیں، صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے ایک دفعہ مولانا نورانی صاحب سے کہا کہ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاف فرمائیے، آپ سے کسی نے یہ غلط بیان کیا ہے. ہر امام تو ایک طرف، ہم تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. عزیزان من، پتہ نہیں لوگوں کو کہ اسلام کیا ہے، ان کے آپس میں اختلاف کیا ہے، کہاں تک وہ گئے ہوئے ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ یہ جب اسلام کا نام لے لیتے ہیں تو یہ متفق ہے، متحد ہے. یہ کیفیت ہے. میں نماز کی بات کر رہا ہوں جو بنیادی شرط ہے مسلمان کی. اور یہاں سے یہ بات یاد آ گئی کہ قائد اعظم کو اس خطرے کا کتنا شدید احساس تھا کہ اگر ان کی کہنے کے مطابق کہیں ہم نے کہا کہ ہم مملکت میں وہ کچھ رائج کریں گے جو آپ کہتے ہیں، تو وہاں تو ایک قانون بن ہی نہیں سکے گا. مملکت ایک دن کے لیے ٹھہر نہیں سکے گی. 1938 کی بات ہے کہ ان کے پاس مولوی صاحبان کا ایک وفد آیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہم ایک تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کا فرمائیے. کہا کہ اگر آپ مسلم لیگ کے پنڈال میں نماز کے وقت جلسہ ملتوی کر کے وہیں نماز با جماعت ادا کر لیا کریں تو اس سے غیر مسلموں پر بڑا روپ پڑے گا. قائد اعظم نے فرمایا کہ معاف فرمائیے، میں اس سے متفق نہیں ہو سکتا. اس پنڈال کے اندر مختلف فرقوں کے مسلمان جمع ہوں گے، نماز با جماعت کے لیے ہم اٹھیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں آگے کھڑا ہو جاؤں تو شاید سارے میرے پیچھے تو نماز پڑھ لیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا. تو اس کے بعد آپ سوچئے اس پنڈال کے اندر کتنے امام ہوں گے اور کتنی جماعتیں ہوں گی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں غیر مسلموں کے اوپر بڑا اثر پڑے گا. اثر یہ پڑے گا کہ یہ قوم جو نماز بھی ایک جگہ نہیں پڑھ سکتی، یہ مملکت کیا بنائے گی. کہنے لگا معاف فرمائیے، اسی طرح چلنے دیجیے جس طرح سے چل رہا ہے. یہ تھی کیفیت. تو یہ جو قوانین فقہی بنے ان کا پہلا بنیادی نقص تو یہ تھا کہ مختلف فقہ ہیں اور اس کے مختلف فرقے ہیں. کوئی فرقہ اپنی فقہ میں ذرا سی تبدیلی کو بھی برداشت نہیں کرنے کو تیار. دوسرا نقص ان میں یہ تھا کہ یہ ملوکیت کے زمانے میں مرتب ہوئے تھے قوانین. یہ مرتب کرنے والے فقہا کتنے ہی متقی پرہیزگار بلند کردار کے کیوں نہ ہوں، فضا کے اثر سے متاثر ہو جانا تو ضروری ہوتا ہے. اور پھر ملوکیت کس حد تک یہ متاثر تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ سلطنتیں جو تھی، جیسا میں نے عرض کیا، یہ اسلامی نہیں تھی. بزور شمشیر قائم ہوئی، موروثی طور پہ آگے چلی. یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ ائمہ تفسیر اور محدثین اور فقہا تھے، ان مملکتوں کے درباروں میں تھے، ان کی مساجد کے امام بھی تھے. اس سلطنت کو نظری طور پہ تو یہ کہتے تھے کہ اسلام کے خلاف. کسی نے ان سلاطین کو کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ تمہاری مملکت غیر اسلامی ہے، بلکہ اس کے خلاف
ہر محراب و ممبر سے ان کے ہاں جمعے کے خطبوں میں ایدہ اللہ بنصرہ وخلد اللہ ملکہ کی دعائیں، اللہ تمہاری مملکت کو قائم رکھے، خدا کی نصرت اس کو حاصل ہو، یہ دعائیں مانگی جاتی تھی. یہ تھا اثر. اور یہ جو پھر اس کے ان تاثرات کے مطابق جو فقہ مرتب ہوئی، ایک آدھ مثال پیش کرتا ہوں ورنہ مثال تو سینکڑوں پیش کی جاتی. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ سربراہ مملکت سے اتنی رعایت انہوں نے کی ہے کہ قتل کے جرم کے سوا کوئی اور بھی جرم ہو جائے اس سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا. اور محدثین کے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مواخذہ ہی نہیں، ان کے کسی جرم کا چرچا بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ایک تاریخ یافی میں ہے کہ ایک گروہ وہ آیا تھا اسی مملکت کے زمانے میں سلطان کے یزید بن عبد الملک کے وہاں آ کے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اسی دنیا کی بات نہیں کہ آپ لوگوں سے کسی جرم کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، آپ لوگ قیامت میں بھی ویسے ہی بخشے جائیں گے. اندازہ لگائیے ان اثرات کے ماتحت جو فقہ مرتب ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہرحال وقتی قوانین تھے، انسانوں کے بنائے ہوئے تھے. ابدی اور غیر متبدل تو صرف خدا کے قوانین ہو سکتے ہیں. انسانوں کے قوانین کو اگر آپ یہ تصور کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. خدا کے کسی قانون کی مختص جو صفت ہوتی ہے انسان کے کسی قانون کے ساتھ وہ لگا دی جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں. خود یہ فقہا جو تھے انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے قوانین جو ہیں یہ ابدی ہیں، غیر متبدل ہیں، بلکہ تاریخ میں تو خود امام ابو حنیفہ جیسے جو امام ہیں فقہ کے، ان کے واقعات درج ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو ابدی طور پہ نہ لکھ لیا کرو اپنے پاس. میں آج ایک چیز کہتا ہوں، کل ہی مجھ پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ نہیں میں نے غلطی کی تھی، میں اس میں ترمیم کر لیتا ہوں. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہمیشہ تک کے رہنے کے لیے؟ خود اپنی فقہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ میں تو روز اس میں ترمیم کر سکتا ہوں. یہ تھے فقہ کے مطابق جو قوانین اس دور میں، اور اس کے بعد 1000 سال میں ہمارے ہاں یہی اسلام چلتا آیا. وہ جو شرط والا تھی قرآن والا اسلام کہیں قائم نہیں ہوا. ہمارے 1000 سالہ دور کے اندر اسلامی مملکت کبھی قائم نہیں ہوئی. اسلامی مملکت کی تو شرط یہ تھی نا کہ قانون قرآن کے مطابق قائم ہو، قرآن کے مطابق سارا کاروبار اس کا ہو. یہ ہوئی نہیں. یہ اسلام جو تھا فقہی قوانین والا یہ چلا آ رہا تھا. ہندوستان میں انگریز آیا اس کو بھی یہ سوٹ کرتا تھا. مملکت کے معاملات اپنے پاس، یہ جو تھے فقہی قوانین علماء حضرات کے پاس، یہ اس میں بہت خوش تھے. اب یہ ایک نیا وہاں جو مطالبہ اٹھا کہ ایسی مملکت ہم قائم کریں گے جس میں حکومت قرآن کے مطابق طے ہوگی، تو انہیں پتا تھا کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ مذہبی پیشوائیت ختم ہو جائے گی نا. قرآن 3 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا: ملوکیت یعنی شخصی حکومتیں، مذہبی پیشوائیت، نظام سرمایہ داری. تو انہیں سب سے پہلے یہ دھڑکا تھا. چنانچہ انہوں نے وہاں یہ کہا، اور کیا کہا ان کے الفاظ سن لیجیے. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ان میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی مرحوم بڑے بلند پائے کے اس زمانے میں یہ سمجھے جاتے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہاں اسلام کی ہمیں آزادی نہیں ہوگی. کہا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متحدہ کوشش کرنی چاہیے. ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس آزادی کی اجازت دیتا ہے. ہندوؤں کے ہاں رہتے ہوئے ان کی حکومت میں انہوں نے دوسری مقام پہ کہا تھا کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہیں پہنچ سکتی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ الگ مطالبہ تم یہ پھرتے ہو، یہ سیاسی مطالبہ ہے، اسلام کا تقاضا نہیں ہے. ہندو ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ
کہ ہماری جمہوریت میں تمہیں اسلام کی آزادی ہوگی، اور اسلام سے ان کا مطلب تھا یہی نماز، روزہ اور طلاق، نکاح طلاق کے معاملات جو ہیں یہ تھی وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بعد الگ مملکت کا مطالبہ محض وہ کہا کرتے تھے کہ جنہ کا وکیلانہ حربہ ہے یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے برعکس پاکستان کا جب تصور دیا ہے 1930 میں، تو اس خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ مملکت اگر قائم ہوئی اور اس میں قرآن کا نظام چلا تو اس مملکت میں اس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہیں اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ پاکستان کا تصور یا اس مملکت کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اسلام جو ملوکیت کے زمانے میں بنا تھا اس کو ختم کر کے قرآن کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔ ایک گروہ تو وہاں وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ آزادی حاصل ہوگی، ہمیں الگ مملکت کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام کے سب سے بلند ترین ستون تھے یہ جو کہہ رہے تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ اچھی بات ہے اگر الگ مملکت بھی بنانی ہے تو وہاں کا اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسلام کیا ہوتا ہے، تم کون کیسے جان سکتے اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا جائے اس کو تھیاکریسی کہتے ہیں انگریزی میں، اور قائد اعظم نے اسی زمانے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا نصب العین تھیاکریسی نہیں، ہم تھیاکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ یہ لوگ بڑے حق گو اور بے باک تھے، لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، منافقت نہیں تھی، مصالحت یا مفاہمت کی خاطر گول مول بات نہیں کرتے تھے، یہ کھلے بندوں یہ بات ہوتی تھی وہاں کہ ہم نہیں یہ چاہتے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد فروری 1948 میں گورنر جنرل کی حیثیت سے اہل امریکہ کے نام ایک براڈ کاسٹ کا میسج بھیجا تھا۔ اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی تھیوکریسی کار فرما نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ ان دونوں کے اسلام کے تصور میں فرق کیا تھا، بنیادی فرق تھا، اور اس فرق کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر بنائے مخالفت کیا تھی۔ وہ بھی اسلام کے دعوے دار تھے، یہ بھی اسلام کے دعوے دار تھے۔ بات وہ تھی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ طے نہیں ہوتا کا کہ اسلام کو اسلامی ہونے کے لیے معیار کیا ہے، شرط کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن تھا اتھارٹی، ان کے نزدیک فقہی قوانین تھے اتھارٹی۔ قائد اعظم نے 1941 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے طلباء کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ جس قسم کی مملکت کے لیے آپ تگ و تاز کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ عزیزان ایمان، میں اس سے پیشتر بھی متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں، قائد اعظم کا یہ ایک پیرا جو ہے یہی نظریہ پاکستان ہے، یہی پاکستان کے مطالبے کی وجہ جواز، اور یہی وہ ہے کہ جب بھی اسلامی حکومت کہیں قائم ہوگی وہ اس کے مطابق قائم ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی گہری نگاہ تھی اس شخص کی قرآن کے اوپر اور حکومت اسلامی کے متعلق۔ انہوں نے کہا تھا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہے۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی،
نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ جو ان کی طرف سے مطالبہ پیش ہو رہا تھا ایک الگ مملکت کا، وہ کس مقصد کے لیے تھا؟ کس قدر واضح اور صاف تھا ان کے ذہن میں یہ تصور کہ وہ مملکت کس قسم کی ہوگی۔ اب یہ تھا وہ تصور یہ جو پیش کرتے تھے، جس کی مخالفت یہ مولوی صاحبان کی طرف سے ہوتی تھی۔ انہوں نے بہت پہلے 1938 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علموں کی یونین کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کی رجعت پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا دیا ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس نے تمہیں اس ناخوش آئند انڈیزائریبل ہے انگریزی کا لفظ جو ہے، ناخوش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا دیا ہے، جس سے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ 38 میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، میری عزیز بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے مطلب، کہا تھا کہ اب جب کہ ہم نے اپنے آپ کو برٹش گورنمنٹ، کانگریس، رجعت پسند طبقہ اور مولویوں کے شکنجہ سے آزاد کرا لیا ہے، تو میں قوم کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ ہماری عورتوں کو بھی آزادی دلائیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ اس آزادی سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغربی معاشرہ کی خرابیوں کی نقالی کریں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواتین نہ صرف ہماری معاشرتی زندگی میں ہمارا ساتھ دیں، بلکہ ہماری سیاسی زندگی میں بھی ہمارے ہمدوش چلے، یہ ان کی آزادی ہوگی۔ 38 میں وہ شخص یہ کہتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی طرح سے 1932 میں، کئی ہیں ان کے بیانات لیکن وقت کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں ان میں سے اختصار کرتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا پیش کر رہا ہوں۔ 1932 میں انہوں نے یہ کہا تھا قوم کو مخاطب کر کے کہ تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے، اور ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نسب و لین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائے۔ یہ تھی جنگ عزیزان مان، یہ اقبال وہ قائد اعظم تھا۔ اس کے جواب میں جیسا کہ ان حضرات کا معمول ہے، وہ جسے مذہبی مقدس گالی کہتے ہیں، کفر کے فتوے ایک ایک کے خلاف ایسے ایسے شنیع الفاظ میں وہ کفر سے فتوے ہیں، ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا عزیزان مان، کیونکہ یہ جو تاریخ تھی اس کے ان مطالبات اور نصب العین اصولوں کا نقیب بہرحال یہ گناہ گار تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تمہیں فتویٰ بڑے فخر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا کفر کا فتویٰ اس شخص کے یعنی میرے خلاف لگا تھا۔ کہتے ہیں 1000 علماء کرام کے دستخط سے اس کے اوپر، چلیے ریکارڈ تو کوئی بیٹ کیا میں نے آج کل ریکارڈ توڑنے کی بڑی بات ہو رہی ہے صاحب۔ یہاں تک تو افراد کے خلاف فتویٰ تھا۔ اب سمجھیے ان لوگوں کی طرف سے عوام کو جب یہ فتویٰ دیا جائے کہ لیگ کی حمایت کرنا، اس میں چندے دینا، اس کا ممبر بننا، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنا منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا ہے، یہ فتویٰ تھا جناب لیگ کے متعلق۔ آپ نے غور فرمایا کہ پھر یہ بنائے مخالفت کیا تھی اور جنگ کس کے ساتھ تھی؟ حقیقت میں یہ جنگ لڑی گئی اور اس تمام مخالفت کے باوجود انہیں شکست فاش اٹھانی پڑی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے
ایک اور ٹیکنیک اختیار کی. یہ سارے کے سارے ہجوم کر کے پاکستان آ گئے. گاڑی ایسی تھی تیسی. آتے ہی یہاں کہا یہ کہ ہم نے یہ مملکت حاصل اس لیے کی ہے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہو. اور اسلام تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, تم کیا جانتے ہو اسلام کیا ہوتا ہے, اس لیے یہ مملکت ہمارے حوالے کرو. یہاں پہنچ گیا. اس زمانے میں علامہ اقبال تو بہت پہلے سے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. قائد اعظم بھی 1 سال تک بیمار رہنے کے بعد چلے گئے, اور جب یہ ہجوم کر کے آئے اور انہوں نے یہ کچھ پیش کیا تو اب اس کا جواب دینے والا نہ اقبال موجود تھا نہ قائد اعظم, پھر بیچ میں آ جاتا ہے. جواب دینے والا یہی گناہ گار تھا اس زمانے میں جو کچھ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. وہ ٹیکنیک جو ان کی تھی, بہتان تراشو اور ڈگڈگی بجاؤ. پھر یہ جو میرے خلاف آپ سنتے ہیں نا, 3 نمازیں, 9 دن کے روزے, اردو میں نماز, ایک نیا فرقہ, یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا, یہ سارے جھوٹے الزامات تراشے ہوئے ہیں. میں نہ 3 نمازیں کہتا ہوں, نہ 9 روزے کہتا ہوں, نہ اردو میں نماز کہتا ہوں. ایسا کہنے والوں کی سخت مخالفت کرتا ہوں. میری کتاب بھی اس پہ شاہد ہیں. اس کے خلاف ہم نے 10-10 ہزار پیمفلٹ چھاپ کے شائع کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہہ چلے جا رہے ہیں. پروپیگنڈے کے مراکز ان کے ہاتھ میں, بس نہیں چلتا کہ خنجر پھر کفے کافر میں ہے. بہرحال انہوں نے یہ جب یہاں دعویٰ پیش کیا تو یہاں کی حکومت نے کہا کہ صاحب آپ کے اندر تو اتنے اختلافات ہیں, تو ہم کس متفقہ طور پر اسلام کو یہاں نافذ کریں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. تو کوئی چیز متفقہ طور پہ ہمیں دیجیے تو پھر تو آگے بات چلے گی. انہوں نے کہا بات تو یہ ٹھیک کہتی ہے. اب اس کا جواب 1951 میں 31 علماء نے کانفرنس کی, اس میں 22 نکات پیش کیے. سر فہرست یہ تھا کہ پاکستان کی مملکت میں تمام قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے. تو آپ دیکھیے بڑا مقدس ہے یہ فکرہ, اور ہر ایک کہے گا کہ صاحب دیکھ لیجئے, اور سب نے دستخط کر دیے اس کے اوپر, ہر فرقے کے عالم نے دستخط کر دیے اس کے اوپر. پھر یہ گناہ گار آگے آیا. میں نے کہا کہ یہ ایک مقدس فریب ہے. کتاب و سنت جو آپ اکٹھا کرتے ہیں اس کے مطابق پبلک لاز کا کوئی ضابطۂ قوانین ایسا نہیں بن سکتا جس پہ آپ سب متفق ہوں, اس لیے کہ سنت آپ میں سے ہر ایک کی الگ الگ ہے. جو سنت کے مطابق اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ سنت کے مطابق ایک متفق علیہ ضابطۂ قوانین کس طرح سے بنا لیں گے؟ جواب تو اس کا کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ منکر حدیث ہے, منکر سنت ہے, منکر شان رسالت ہے. مسلمان سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ یہ منکر شان رسالت ہے, اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تھا. چلے یہ 20 سال تک وہ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ بناؤ قوانین. حکومتیں جانتی تھی. 20 سال کے بعد سید ابوالعلا مودودی مرحوم, جن کا نام اس فہرست میں سب سے اونچا تھا, 1970 میں انہوں نے اعلان کیا کہ کتاب و سنت کے مطابق کوئی ضابطۂ قوانین پبلک لاز کا ایسا نہیں بن سکتا جو ہم سب کے نزدیک متفق علیہ ہو. یہ 20 سال تک آپ پھر کیا فریب دیتے رہے حکومتوں کو کہ کیوں نہیں بناتے, کہنے کہ نہیں بن سکتا. ان سے پوچھا گیا کہ پھر یہاں کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہاں فقہ حنفی نافذ کر دی جائے, اور فقہ حنفی کے متعلق وہ خود اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ ایک منجمد شاستر ہے. منجمد شاستر کہا یہ چل ہی نہیں سکتا, یہ تو جامد ہے. شاستر کہا اس کو نافذ کر دیجیے. معلوم تھا کہ یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں کہ شکست کا بدلہ کس طرح سے لیا جا رہا ہے. نافذ کر دیجیے. اس سے پہلے تو جو حکومتیں آئیں
میں ان کا وکیل نہیں ہوں، انہوں نے کیوں نہ اس کو نافذ کیا۔ ہمارے ہاں اس دور میں یہ جو اسلامائزیشن انگریزی کا لفظ ہے، اس کا دور ہے، اس کا ترجمہ وہ نیشنلائزیشن کے مقابلے میں نے اسلام، اس کو قومیانہ کہتے ہیں نا، میں نے اسلامیانہ اس کو اردو میں کہا ہے اور لفظ نہیں مل رہا۔ یہ تاریخ چلی ہے تو انہوں نے یہ قوانین فقہ کے جو ہیں جن کو وہ منجمد شاستر کہہ کے چلے گئے دنیا سے، ان میں سے 4 قانون سزاؤں کے متعلق یہ 1979 میں یہاں نافذ کیے گئے تھے۔ زنا کی سزا، چوری کی سزا، چوری کی سزا، ناحق تہمت کی سزا، شراب نوشی کی سزا، یہ نافذ کیے تھے قوانین۔ میں یہ عرض کر دوں کہ میں نہ تو سیاست میں حصہ لیا کرتا ہوں، نہ حکومت کے کسی کاروبار میں میرا عمل و دخل ہے، گوشہ نشین فقیر سا آدمی ہوں، قرآن کریم کا طالب علم ہوں، ساری زندگی قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کی، بس یہی میرا مشن ہے۔ میں ویسے کسی پہ نہ تنقید کرتا ہوں نہ اعتراض، لیکن جب کوئی بات ایسی آ جائے کہ وہ قرآن کے خلاف ہو اور اسے اسلام کہہ کے پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس وقت خاموش بیٹھتا ہوں تو بارگاہ خداوندی میں میرا مواخذہ ہوگا کہ جب ہماری کتاب کے خلاف یہ ہو رہا تھا اور تمہیں علم تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو تم خاموش کیوں بیٹھے رہے۔ میں جو کچھ بھی یہ ان قوانین یا ان تحریکوں کے خلاف کہتا ہوں، اس جذبے کے ماتحت کہتا ہوں۔ زنا کے جرم کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ زانی عورت یا زانی مرد جو ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کوڑے ایسے یہ نہیں ہوتے تھے جو اب ہمارے ہاں بیعت مارے جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن کا بنص سری یہ فیصلہ ہے کوڑے۔ انہوں نے جو قانون فقہ کا نافذ کیا ہے اس میں کہا ہے کہ غیر شادی شدہ جو ہوں ان کو تو یہ کوڑے لگا جائیں، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کو پتھر مار کے مارا جائے، سنگسار کرنا اسے کہتے ہیں۔ رجم اس کے لیے لفظ ہے عربی زبان کا، یعنی یہ ایک الگ حکم دیا گیا۔ قرآن نے کہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، ان مجرموں میں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ میں ایک ہی سزا ہے، یہ دونوں کے لیے ہے۔ فقہ نے یہ دوسری سزا جو ہے یہ مقرر کی۔ انہوں نے اپنے آرڈیننس میں جو حکومت میں قانون راج ہوا اس میں یہ سزا رکھ دی ساتھ، رجم کی سزا جو قرآن میں نہیں ہے۔ جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس میں پھر یہ ساتھ شرط لگا دی کہ زنا کے عمل کے ثبوت کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، 4 عینی گواہ۔ اور اس طرح سے وہ متفق ہوں کہ اگر ان میں سے 3 گواہ عینی ہوں اور چوتھا کہے کہ میں نے ان دونوں کو ایک لحاظ میں صرف دیکھا تھا تو یہ شہادت معتبر نہیں ہوگی، مجرم بری ہو جائے گا، اور وہ جو 3 پہلے جنہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو 80 کوڑے لگیں گے۔ کرو ثابت، آؤ گواہی دین واسطے۔ یہ جب نافذ کیے تھے احکام قوانین تو اسی زمانے میں امریکہ کی ٹی وی کا ایک وفد سا سمجھ لیجئے انٹرویو لینے کے لیے ہمارے صدر محترم کے پاس آیا تھا 1979 کی فروری 1979 میں یہ ہوا تھا۔ وہ آیا تو اس نے یہ بات کہی کہ صاحب یہ قوانین ان کی سزا تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی وحشیانہ سی نظر آتی ہے، یہ کس قسم کے قانون ہیں جو اسلام نے نافذ کیے اور اسلام کس قسم کا مذہب ہے؟ اس کے جواب میں عزیزان من یہ چھپی ہوئی چیز ہے، توجہ یا ادھر رکھ لیجئے آپ یا میری طرف کیجئے، ایک ہی بات ایک وقت میں ہو سکتی ہے عزیزان من۔ اس کا ایک ایک لفظ بڑا اہم ہے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ صدر مملکت نے انہیں یہ کہا جواب میں کہ یہ ٹھیک ہے
کہ یہ قوانین یا ان کی سزائیں بڑی وحشیانہ باربرس نظر آتی ہیں، لیکن میں اس کی وضاحت اس طرح کروں گا کہ اسلام سزا یعنی پنشمنٹ کے بجائے تخویف یعنی ڈیٹرنسی پر زور دیتا ہے۔ اگر آپ اس فلسفے پر نگاہ رکھیں گے جو ان سنگین سزاؤں کے پیچھے کار فرما ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس قانون شہادت کی روح سے جس کا نفاذ کیا جا رہا ہے، 1/1000 مجرموں کو بھی سزا نہیں دی جا سکے گی۔ قانون بن رہا ہے، لگا نہیں، فکر نہ کرو۔ انہوں نے یہ کہا کہ پھر یہ قانون، آپ اندازہ لگائیے ان قوانین کو اسلام کے قانون بنا کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، تو گویا اسلام ایسے قانون دیتا ہے کہ قانون تو وہ دیتا ہے، تو شرطیں ساتھ ایسی لگا دیتا ہے کہ ان کے اوپر عمل ہی نہ ہو سکے۔ آپ سوچئے غیر مسلموں کے سامنے یہ چیز جب پیش کی جائے تو کیا تاثر لیں گے آپ کے اسلام کے متعلق؟ تو اس کے متعلق تو انہوں نے کہا، ابھی میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ انہوں نے اب پھر یہ کہا ہے کہ اس 4 سال کے عرصے میں، 3 سال کے عرصے میں کسی ایک مجرم کو بھی ان قوانین کے تابع سزا نہیں دی گئی، اور ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے صاحب۔ جب یہ پبلک لا نہ بن سکا تو پھر کیا ہوا؟ یہ ایک اور مثال ہے، زکوٰۃ کے متعلق ایک قانون نافذ کیا، وہ پبلک کا لا کی حیثیت سے نافذ کیا کہ ملک کے تمام مسلمانوں کے اوپر وہ لاگو ہو۔ فقہ جعفری و کے ماننے والوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، آپ کو معلوم ہوگا اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کے طور پر دھرنا دے کے وہ بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں اس کو مانتے۔ یہ قانون تبدیل کرنا پڑا کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کر لیا کرتے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو باقی فقہوں والے جو تھے انہوں نے کہا کہ اسی کوئی ستیلی دے آگے، تو قانون بدل کے یہ ہوا کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق آزاد دے دیا کرے۔ اس میں ایک دلچسپ نکتہ ہے، بڑا عبرت آموز۔ ملک کے مسلمانوں میں ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم فقہ قرآنی کے مطابق زکوٰۃ دیں گے، تو جواب ملا کہ فقہ شافعی، حنبلی، مالکی، جعفری جو ہے وہ تو ریکگنائزڈ ہے، قرآنی فقہ ریکگنائز نہیں ہے۔ جی میں ابھی عرض کروں گا کہ ساری سازش یہ ہے کہ قرآن نکل جائے بیچ میں سے۔ ابھی نومبر 81 میں صدر مملکت نے یہ تعصب کا اظہار کیا، انہوں نے نظریاتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی قوانین کے نفاذ میں سست روی پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ کونسل کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کی پچھلی سفارشات پر مبنی قوانین ایک حقیقی اسلامی روح کے مطابق کیوں نافذ نہ ہو سکے۔ کونسل کو ایک تفصیلی تجزیہ کے ذریعے ان خامیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو ان قوانین کے نفاذ یا تشکیل کے عمل کے دوران سرایت کر گئی ہوں۔ ان کو افسوس ہوا کہ ان کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور ان سے کہہ رہے ہیں اسی نظریاتی کونسل سے جنہوں نے بنائے تھے یہ کہ اس پہ نظر ثانی کر کے دیکھو تو صحیح۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ جو وجہ ہے کہ عمل کیوں نہیں ہوا، خارج میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان قوانین کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ وہ آپ نے جو شرطیں لگا رکھی ہیں ان کی روح سے تو آپ نے خود کہا تھا کہ ان پہ عمل ہو ہی نہیں سکے گا۔ اب پھر وہی کونسل جس نے یہ بنائے تھے اور جن کے نزدیک فقہ کے قوانین میں ذرا تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ اس پہ غور کر کے اس پہ تبدیلی کیا کرے گی؟ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، لیکن وہ قانون تو ان کے نزدیک ابدی ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی رہیں گے۔ میں نے اس کے مقابلے میں طلوع اسلام میں عرض کیا تھا کہ سرکار قوانین سازی کا جو عمل ہے اس کو تھوڑے وقت کے لیے ملتوی کیجئے، پہلے یہ طے کیجئے کہ اسلام کی روح سے قانون سازی کا اصول کیا ہے، اور پھر آگے چلیے۔ اور اصول میں تو وہ بات آ جائے گی جو میں نے عرض کیا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ قرآن کی بنیادوں کے اوپر اصول بنیں گے صاحب، وہیں سے شرائط آئیں گی، وہیں سے قانون بنے گا، اور اس کے بعد یہ تصور بھی کرنا عزیزان من کہ وہ ناقابل عمل ہوگا۔ خدا کا انکار ہے، اس کے قانون کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔
اور یہ قانون قرآن کا ادنا طالب علم اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ بنا کے دیکھیے کوئی قانون، پھر دیکھیے کیسے، یہی نہیں کہ چلتا کیسے نہیں ہے، دنیا اس کی مثال قائم کر دے گی جناب۔ قرآن ہے، خدا کے قانون ہے۔ بہرحال 2 مہینے ہوئے، یہ جو رجم کا قانون، میں رجم کی بات کر رہا ہوں صرف زنا کی، اس کے ناقابل عمل ہونے کا تاثر لے کر ہانگ کانگ سے ایک ویکلی پرچہ نکلتا ہے، ایشیا ویک، انٹرنیشنلی یا بین الاقوامی طور پر وہ اتنا ہی زیادہ شہرت کا مالک ہے جیسے وہ امریکہ کے ٹائمز اور نیوز ویک نکلا کرتے ہیں۔ اس علاقے میں بڑی شہرت ہے اس کی۔ وہ آیا، پہلے تو معلوم ہوا تھا کہ شاید کوئی رپورٹر ہے، لیکن معلوم ہوا بعد میں کہ نہیں، وہ اس کا چیف ایڈیٹر ان چیف تھا، مائیکل او نیل، یا او نیل مائیکل ان کا نام تھا۔ اس نے آ کے صدر محترم سے انٹرویو لیا اور یہی مسئلہ اس نے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو اسلامائزیشن آپ کی ہے، اس کی وجہ سے ان ممالک میں، ہانگ کانگ کے پاس تو اب انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سارے مسلمان ممالک ہو گئے نا ساتھ، کہا اس میں بڑی کنفیوژن ہے، اور ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم آ کے خود براہ راست آپ سے یہ بات کر کے معاملہ صاف کر دیں کہ ہے کیا۔ یہ اس کا سوال اور اس کے جواب میں انہی کے الفاظ میں، یعنی ترجمہ ان کا اپنے پیش کروں گا، الفاظ بھی اس کے بعد میں سامنے آ جائیں گے۔ اس کے سوال اس نے کہا کہ آپ نے متعدد بار کہا ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے، کیا اسلام نے پاکستان کے کسی اقتصادی یا سیاسی مسئلے کو حل کیا ہے؟ یہ لوگ بہت دور تک جاتے ہیں۔ سوال جواب صدر محترم نے دیا، اسلام تمہارے پورے کے پورے اطوار زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے، بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت خاندان کے ایک فرد کے، بحیثیت قوم کے ایک فرد کے، بحیثیت اقوام کی عالمگیر برادری کے ایک رکن کے۔ اسلام مسلمانوں کی مملکتوں کی کامن ویلتھ کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے وہ تمہارے اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی مسائل کا حل پیش کرتا ہے، وہ تمہیں رہنمائی اور اصول عطا کرتا ہے۔ یہ جواب تھا انہوں نے دیا تھا۔ اس نے سوال کیا، جب صورت یہ ہے کہ آپ کی حکومت شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف کہ رجم سنگساری غیر اسلامی سزا ہے اپیل کر رہی ہے، تو اسلام کو ضابطۂ حیات کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں ذرا اس کا پس منظر عرض کر دوں۔ 2 سال ہوئے، اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت خود گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہے، جس کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں قانون کتاب قرآن کے خلاف ہے تو شرعی عدالت اس کا فیصلہ کر دے۔ اس رجم کے قانون کو یہاں کے ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ اور ان کے ساتھی، انہوں نے چیلنج کیا وفاقی شرعی عدالت میں کہ یہ خلاف قرآن کے خلاف ہے۔ 5 ممبر تھے ان میں سے ایک ممبر نے تو اختلاف کیا، 4 ممبروں نے متفقہ طور پر فیصلہ دے دیا کہ یہ واقعی قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو منسوخ کیا جائے۔ اس کے خلاف حکومت نے خود سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہوئی ہے اپنی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف، یعنی اس نے کہا کہ یہ رجم قرآن کے خلاف ہے، انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ جب آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے اس کو کہہ دیا کہ خلاف اسلام قانون ہے، تو آپ ہی اس کے خلاف پھر اپیل کس طرح سے کر رہے ہیں اگر اسلامی آپ کی حکومت اسلامی ہے تو؟ یہ لوگ بہت دور تک جاتے ہیں۔ صدر محترم نے فرمایا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ یہ تھا کہ اس خاص مجرم کو سنگسار نہ کیا جائے۔ گورنمنٹ عدالت کے اس فیصلہ کے خلاف اپیل کر رہی ہے۔ صدر محترم کو یہاں صحب ہوا ہے، وہ کسی مجرم کی اپیل نہیں تھی اپنی سزا کے خلاف، وہ یہاں کے ایک ایڈوکیٹ نے قانون کو چیلنج کیا تھا کہ یہ قانون خلاف قرآن ہے، اور انہوں نے فیصلہ یہ دیا تھا اس چیلنج کا، وہاں کوئی مجرم نہیں تھا۔ بہرحال ایک صاحب ہو سکتا ہے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس مجرم کو سنگسار کیا جائے، مجرم کی بات ہی نہیں۔ رجم کا قانون یہ ہے
کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے بہت سی شرائط ہیں تو اس مرد اور عورت کو سنسار کیا جائے. یہ انہوں نے جواب دیا کہ شریعت کا، ہمارے ہاں اسلام کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. دیکھیے عزیزان مان، ایک غیر مسلم جرنلسٹ ہے، یہ اور پوزیشن نہیں. انہوں نے یہ کہا، اس نے کھٹ سے کہا کہ صاحب قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا. یوں آتے ہیں یہ لوگ، قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا. صدر صاحب نے فرمایا کہ نہیں، قرآن میں ایسا نہیں کہا گیا. لیکن اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں. قرآن صرف اصول دیتا ہے اور ان اصولوں کی وضاحت یعنی ایکسپلینیشن احادیث میں ملتی ہے. یہ دونوں مل کر شریعت بنتے ہیں. قانون شریعت یہ ہے کہ اگر 4 عینی شاہد گواہی دے کہ انہوں نے ملزم کو زنا کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا. یہ ہے قانون. ایسا جنسی اختلاط خلاف قانون ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہیں. زنا غیر شادی شدہ مرد اور عورت میں جنسی اختلاط کا نام ہے. اگر 4 عینی گواہ موجود ہوں اور اس طرح ملزم کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے سنسار کیا جائے گا. ہر جگہ آپ کو دیکھیں صاحب ہو رہا ہے. وہ قانون ان کا یہ ہے کہ شادی شدہ کی سزا ہے، غیر شادی شدہ کی بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے جواب دیا کہ قرآن اصول دیتا ہے، ان اصولوں کا ایکسپلینیشن ہمیں باہر میں لینا پڑتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس خاص مسئلے میں قرآن نے اصول نہیں دیا، قرآن نے تو سزا مقرر کی ہوئی ہے، متعین طور پر بتایا ہوا ہے، تعداد بتائی ہوئی ہے کوڑوں کی، جیسے انہوں نے کہا ہے. تو یہ سوال نہیں کہ قرآن نے ایک اصول دیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن یا توضیح ہم باہر سے لے رہے ہیں. قرآن تو ایک متعین سزا کا قانون دے رہا ہے، سزا متعین کر رہا ہے. اس کے برعکس ایک دوسری سزا ہے یہ جو متعین کی جا رہی ہے. سمجھے نا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ شریعت کا ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. اس نے کہا اگر صورت یہی ہے تو شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کیوں دیا؟ جواب: اگر 4 عینی گواہ نہ ہوں اور مجرم اپنے جرم کا خود اقرار کرے یہ جانتے ہوئے کہ اس اقبال جرم کا نتیجہ کیا ہوگا تو اسے مجرم قرار دیا جائے گا. شرعی عدالت نے ایک جج کے اختلافی نوٹ کے ساتھ یہ فیصلہ دیا تھا کہ رجم کا قانون غیر قرآنی ہے. حکومت عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے خیال میں انہیں اپنی قائم کردہ وفاقی شرعی عدالت، اس لیے کہ ہمارے خیال میں عدالت نے ہوم ورک کیے بغیر جذبات کی راؤ میں بہہ کر ایسا فیصلہ دے دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ رجم قرآنی حکم ہے، ہم اپنا کیس پیش کریں گے، شرعی عدالت اپنا کیس، اور سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. سوال اس نے کیا کہ سپریم کورٹ کب تک اس اپیل کی سماعت کرے گی؟ جواب دیا گیا کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں. انہوں نے سوال کیا کہ کیا سعودی عرب نے آپ سے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ ایک خطرناک نظیر قائم کر دے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کے خلاف اپیل دائر کر دی جائے؟ جواب دیا کہ نہیں، ہم اپنی مملکت کے امور کے فیصلے آپ کرتے ہیں. سوال یہ کہ یہ حقیقت تو بہرحال موجود ہے کہ پاکستان میں نہ کسی مجرم کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، نہ سر قلم کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کو سنسار کیا جاتا ہے. جواب دیا یہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا جاتا، آپ لوگوں کو سنسار نہیں کر سکتے. قرآنی قانون کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں ایسی قوت ہونی چاہیے جو لوگوں کو ارتکاب جرم سے باز رکھ سکے. ذرا سوچو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے 4 گواہ مل سکیں جو شہادت دیں کہ انہوں نے عمل دخول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ آگے لفظ ہے امپاسبل. اس نے کہا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ صرف ڈراوے کی خاطر ایسا کر رہے ہیں. جواب دیا نہیں، زنا، سرقہ، شراب خوری اور قذف، جھوٹی تہمت صرف ایسے جرائم ہیں جن کی انتہائی سزا خود قرآن نے متعین کی ہے. اگر جرم زنا کے ملزم مرد اور عورت کے خلاف عدم شہادت کی بنا پر جرم ثابت نہ ہو سکے تو انہیں کم درجے کی سزا دی جائے گی جو 7 سال قید بامشقت 50 کوڑے 2 لاکھ روپے جرمانہ تک ہو سکتی ہے. سنساری انتہائی سزا ہے.
سوال، اس کے باوجود آپ اس سزا کو اپنے ضابطۂ تعزیرات میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی سزائیں نافذ کی جائیں جس قسم کی سزائیں مثلا ایران میں نافذ ہیں؟ جواب، ایران کے حالات پر تبصرہ کیے بغیر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان قوانین کو فروری 1979 میں نافذ کیا تھا۔ اس وقت تک یہاں نہ کوئی ہاتھ کاٹا گیا ہے، نہ کسی کو سنسار کیا گیا ہے، نہ کسی کو شراب نوشی کی سزا میں کوڑے لگائے گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ کسی ملزم کو مجرم قرار دینے کے لیے قرآن جس قسم کے ثبوت چاہتا ہے وہ مل ہی نہیں سکتے صاحب۔ قرآن نے تو کچھ شرط ہی نہیں لگائی تھی۔ بنا بری ان جرائم کی انتہائی سزائیں نہیں دی گئیں، کم تر سزائیں دی گئی ہیں۔ جرم سزا کے مرتکب کو 14 سال قید با مشقت کی سزا دی گئی ہے، یہ مذاق نہیں۔ میں اس انٹرویو پر کوئی عزیزان مان خود تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ لگے گا۔ وہ ایڈیٹر ان چیف ایشیا ویک کے ان سے انٹرویو کرنے کے بعد معلوم نہیں کیوں اس گناہگار کے پاس آ گئے، اور اس نے مجھ سے بھی اس کے بعد پھر انٹرویو کیا۔ انہوں نے اس رسالے نے اپنی 4 دسمبر 81 کی اشاعت میں وہ انٹرویو بھی شائع کر دیا ہے، اور جو میرے ساتھ انٹرویو تھا وہ بھی ساتھ شائع کر دیا ہے۔ وہ کیوں میرے پاس آیا تھا؟ انہوں نے اس میرے انٹرویو سے پہلے کچھ ایک وضاحتی پس منظر بھی اس کے اندر شائع کیا ہے۔ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ جب جنرل ضیاء نے 1977 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ترجیحات میں پرائرٹی میں سر فہرست جمہوریت کی بحالی اور انتخابات ہیں۔ اب وہ اس امر کا اعلانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی اولی ترجیح پاکستان کو اسلامیانہ ہے، وہ اسلامائزیشن۔ پاکستان کی 8.5 کروڑ آبادی میں جس میں 90% حنفی سنی مسلمان ہیں، بہت کم ایسے ہوں گے جو صدر مملکت کی اس خواہش کی مخالفت کرتے ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک اسلامی معاشرہ عدل، مساوات اور جمہوریت کا آئینہ دار ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس قسم کی مملکت کا، یہ وہ شخص وہ لکھ رہے ہیں اپنے پرچے میں، کہ اس قسم کی مملکت کا پاکستان کی مغربی ہمسایہ مملکتوں میں بھی جو گہری مذہب پرست ہے کوئی نمونہ یا ماڈل نہیں ملتا، ان میں کوئی بھی اسلامی مملکت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے غالباً سب سے بڑے اسلامی اسکالر، دا فور موسٹ اسلامک اسکالر ان پاکستان، چودھری غلام احمد پرویز کے الفاظ میں وہ مسلمانوں کی مملکتیں ہیں، اسلامی نہیں ہیں۔ عزیزان من، میں اپنے آپ کو ہمیشہ قرآن کا ایک طالب علم کہا کرتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں، لیکن چونکہ یہ اس کے الفاظ ہیں مجھے دہرانے پڑے کہ اس نے یہ کہا اس کے بعد دا فور موسٹ اسلامک اسکالر ان پاکستان، اور یہ بات اس کے بعد اس نے کہی۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ 6 ماہ کا عرصہ ہوا، شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ حکومت کا 1979 کا رجم کا قانون قرآنی نہیں، اس لیے غیر اسلامی ہے۔ جنرل ضیاء کی حکومت اس فیصلہ کے خلاف اپیل کر رہی ہے، کیونکہ جنرل موصوف کے الفاظ میں عدالت نے ہوم ورک کیے بغیر یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ مختلف الفاظ میں جنرل ضیاء کا عقیدہ ہے کہ یہ سزا اسلامی ہے۔ اس سے گزشتہ کچھ عرصے سے مغربی ایشیا سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک کے باشندوں کے دل میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، جس کی تہ تک پہنچنے کے لیے to get at the bottom of it، جو ان کے الفاظ ہیں، گزشتہ ہفتے 78 سالہ پرویز سے اس کی کتابوں سے بھرپور مطالعہ گاہ لاہور میں او نیل نے ملاقات کی۔ پرویز صاحب نے اس باب میں جو کچھ کہا وہ درجے ذیل ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں جو انہوں نے، یعنی میرے الفاظ جو انہوں نے پھر درج کیے۔ اس کے بعد جو کچھ میں کہوں گا وہ یہ ہے جو میں نے کہا تھا اس کے جواب میں۔ میں نے پہلے یہ بات ان سے کہی تھی کہ جب آپ کسی چیز کے متعلق کہیں کہ وہ اسلامی ہے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ اسے اسلامی کہنے کے لیے اتھارٹی کیا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے
تو اس کے لیے ایک اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی خود کانسٹیٹیوشن. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور فلاں اس کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی دستور ہے جو اس باب میں اتھارٹی قرار پاتا ہے. اس اصول کی روح سے یہ لازم آتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے وہ سب متفقہ طور پر مشترکہ اتھارٹی تسلیم کریں. جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اسلام کے لیے ایک مشترکہ اتھارٹی ہے تو اسی کو تمام مسلمانوں کے لیے اتھارٹی ہونا چاہیے، جس کی روح سے وہ فیصلہ کریں کہ فلاں چیز اسلامی ہے یا غیر اسلامی، خواہ وہ رجم کا قانون ہو مملکت کا یا مملکت کا کوئی اور قانون یا حکم ہو. اسلام مذہب نہیں، یہ ضابطہ حیات ہے، نظام زندگی ہے، اور اجتماعی نظام زندگی جس کے لیے ایک مملکت کی ضرورت لا ینفق ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ فلاں چیز اسلامی ہے یا غیر اسلامی، ایک اتھارٹی کا ہونا لازمی ہے. وہ شرعی عدالت ہو، صدر مملکت ہو یا ایک عام شہری ہو، وہ ان سب کے لیے یکساں اتھارٹی ہونی چاہیے. اگر ہم اسے متعین کر لیں، اسے ڈیفائن کر دیں، تو آدھا مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا ہے. اگر وہ مشترکہ اتھارٹی موجود ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ جو کچھ شرعی عدالت کہتی ہے وہ اسلامی ہے یا جو میں کہتا ہوں وہ اسلامی ہے. کیا آپ نے صدر محترم سے یہ دریافت کیا تھا؟ پھر میں نے کہا کہ ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ اسلامی قوانین علم و بصیرت اور کامن لا کے بہت قریب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس اتھارٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ قرآن مجید ہے، یہی اتھارٹی ہے اور یہ غیر متبدل ہے. جب کوئی شخص اسے اتھارٹی تسلیم کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اسے تسلیم کیے رہتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے. اس باب میں کسی کے اپنے خیال کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. اسلام تو ایک طرف، سیکولر قوانین میں بھی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات قانون کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں قانون کے مطابق ہے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون موجود ہو اور ایسا ہو جسے تمام فریق قانون تسلیم کرتے ہوں. اسی طرح جب ہم اسلام کی بات کریں گے، خواہ یہ ہندوستان میں ہو، خواہ سنگاپور میں، اور خواہ پاکستان میں، اور خواہ وہ کوئی عام مسلمان ہو، خواہ کسی مملکت کا سربراہ ہو، خواہ کوئی مقدس اللہ ہو، ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ کسی بات کو اسلامی کہنے کے لیے فلاں اتھارٹی ہے اور اس کے لیے واحد اتھارٹی قرآن مجید ہے. عزیزان من، میں ساتھ کہتا چلا جاؤں گا. وہ سوال کرتا تھا اور یہ جواب جو میں دیتا چلا جاتا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا چلا جاتا تھا کہ بات کس قدر واضح اور صاف ہو رہی ہے. میں اب سمجھا ہوں کہ اسلام ہے کیا اور کسی چیز کو اسلامی کہنے کے لیے شرط کیا ہے. مجھے خوشی ہوتی تھی اس بات کی. بہت تیز شریڈ ہوتے ہیں یہ لوگ صاحب، جیسا میں نے عرض کیا. میں نے کہا کہ قرآن ایک مکمل اتھارٹی ہے، اس میں کسی قسم کا حق و اضافہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی ہے. لیکن کچھ لوگ قرآن کے علاوہ اور چیزوں کو بھی اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں. وہ روایات کو اتھارٹی مانتے ہیں. کچھ لوگ فقہ کو اتھارٹی قرار دیتے ہیں. جو کوئی 1000 سال کا عرصہ گزرا، بعض فقہا نے یہ قوانین مرتب کیے تھے، لیکن وہ قرآن قوانین نہیں تھے. ان میں جو قوانین قرآن کے مطابق ہیں ہم انہیں اسلامی قرار دے سکتے ہیں اس بنا پر کہ وہ قرآن کے مطابق ہے. اگر ایک غیر مسلم مملکت بھی اپنے ہاں کوئی ایسا قانون نافذ کر دے جو قرآن کے مطابق ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ قانون قرآن کے مطابق ہے، لیکن اتنے سے وہ مملکت اسلامی نہیں بن جائے گی. اس کے برعکس اگر مسلمانوں کی کوئی مملکت ایسا قانون نافذ کرے جو قرآن کے خلاف ہے تو ہم اسے اسلامی قانون کی حیثیت سے تسلیم نہیں کریں گے. بدقسمتی سے اس وقت کوئی مملکت ایسی نہیں جو قرآن کو آخری اور واحد اتھارٹی تسلیم کرتی ہو. وہ یا تو فقہ کو اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں اور یا ان روایات کو جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک اسلامی مملکت کا قیام ممکن ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، غیر محرف، غیر متبدل، اسی شکل میں جس میں ہمارے ایمان کی روح سے اسے خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا اور حضور نے امت کو دیا تھا. اس میں کوما تک کی بھی تبدیلی نہیں کی.
اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی جا رہی تھی عزیزان. مجھے وہ لمحات ساری عمر نہیں بھول سکتے. بہت تیز کامن سینس کا لڑکا تھا, بڑا انٹلیکچوئل, جس نے تھڑک سے قائد اعظم کا صدر مملکت سے کہا تھا کہ یہ قانون قرآن میں نہیں ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ یوں ہی یہ لوگ نہیں. کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں, یہاں رجم کی, میں نے کہا تھا رجم کی سزا قرآنی نہیں, یہ فقہ کا قانون ہے, اور چونکہ یہ مملکت فقہ کے قانون کو اسلامی کہتی ہے اس لیے وہ اس کو بھی اسلامی کہتی ہے. میں جب کہتا ہوں کہ خدا نے قرآن کو اتھارٹی قرار دیا ہے تو پھر تو قرآن کو اتھارٹی قرار دینا ہوگا, اور جب یہ ثابت ہوا ہے, وفاقی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, تو پھر تو یہ اسلامی نہیں ہو سکتا جناب. میں نے کہا ان حکومت نے خود اپنی قائم کردہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیل کی ہے, اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ شرعی عدالت کے فیصلے کو اپ ہولڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے اس کو منسوخ کرنا ہوگا, اس کو غیر اسلامی قرار دینا ہوگا, اور اگر وہ اس کے فیصلے کے خلاف جاتی ہے تو یہ قانون باقی رہے گا. تو اس نے کہا کہ پھر کیا حیثیت ہوگی. میں نے کہا یہ میرے نزدیک یہ ہمارے ملک کا قانون ہوگا, جسے ہم اسی طرح سے, جس کی اطاعت ہم اسی طرح کریں گے جس طرح ملک کے دوسرے قوانین کی کرتے ہیں. یہ اسلامی قانون نہیں ہوگا, خواہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی بالا کوئی عدالت دے دے. خدا کی عدالت سے بالا کوئی عدالت دنیا میں نہیں ہے. اس کا فیصلہ ہے کہ رجم کی سزا قرآنی نہیں ہے صاحب. ہمیں کسی اور کے فیصلے کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب. یہ تھی اس انٹرویو کی رپورٹ جو ایشیا ویک کے ایڈیٹر ان چیف نے مجھ سے کیا تھا. جو کچھ میں نے کہا ہے اسے میرے الفاظ کا مفہوم سمجھ لیجئے, کیونکہ انٹرویو میں لفظاً تو اس نے درج نہیں کیا تھا نا. اس کے بعد اس میگزین نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کسی کو رجم کی سزا نہیں دی گئی, اگرچہ کوڑوں کی سزا بکثرت دی گئی ہے. اور جیسا کہ صدر مملکت کے ساتھ انٹرویو کی رپورٹ میں بتایا جا چکا ہے, صدر ضیاء نے اشارتاً بتا دیا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے الفاظ ہیں, لیکن جیسا کہ عمر رسیدہ مریض, ایجنگ اینڈ ایلنگ لفظ ہے, عمر رسیدہ مریض پرویز نے کہا ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے, اس لیے کہ اگر مملکت اسلامی ہے اور یہ قوانین بھی اسلامی ہیں تو انہیں نافذ کرنا چاہیے, خواہ اس کے عواقب کچھ ہی کیوں نہ ہو. اس نے کہا تھا کہ کیا چیز کہہ دی ہے تم, سیدھی سی بات ہے, اسلامی قوانین ان کو کہتے ہو, اسلامی مملکت ہے, نافذ کیوں نہیں کیے جاتے. خیر, اس کے بعد اس میگزین نے ایک بات لکھی ہے اور جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے. اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ایک تحریک آج کل چل رہی ہے جسے فنڈامنٹلزم کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ یہ اس تحریک کا اثر نظر آتا ہے مجھے. بڑی اسٹڈی ہوتی ہے ان لوگوں کی. مجھے معلوم نہیں کہ آپ احباب میں سے کتنے لوگوں نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا یا اس تحریک کا بھی آپ کو علم ہوگا. یہ ایک بڑے زور سے آج کل ایک تحریک چل رہی ہے, فنڈامنٹلزم, اور اس کے فروغ کے لیے یورپ اور امریکہ کوشش کر رہا ہے. فنڈامنٹلزم سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ اسلام جو وہی اس عباسیوں کے زمانے میں بنا تھا اور جس کے خلاف یہ لوگ اس قسم کی تحریکیں اٹھا رہے ہیں کہ قرآن 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 ہونا چاہیے, اس اسلام کا احیاء کیا جائے, اس کو فروغ دیا جائے, اس کو ترقی دی جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء حضرات, مولوی صاحبان, میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. کل تک آپ کو معلوم ہے کہ ان کی صورت یہ تھی کہ ان کو شہدارے تک جانے کے لیے بھی کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. سال ہوائی جہازوں کے اوپر اڑے پھرتے ہیں, امریکہ, یورپ اور افریقہ. ان ملکوں میں جاتے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹل سے کم میں قیام نہیں ہو رہا صاحب. یہ سب کچھ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے. امریکہ اور یورپ میں اس کے اس وقت تک قریباً 27 سینٹر کی تو فہرست آئی ہوئی ہے, اور اس کے بعد اور کہتے ہیں اور سینٹرز موجود ہیں. اسلام کے فروغ کے لیے یورپ اور امریکہ کے اندر سینٹرز کھلے ہوئے ہیں فنڈامنٹلزم کے. اس کے لیے
کہ یہ کیا ہے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، بہت دور پیچھے۔ ہاں جی نہیں پانی ٹھیک ہے۔ جب قرآنی مملکت عمل میں آئی ہے عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں، ایران فتح ہوا تو اس کا ایک گورنر ہرمزان، بہت نامور گورنر تھا، قید ہو کر حضرت عمر کے سامنے آیا۔ آپ نے پوچھا ہرمزان تمہارے متعلق تو فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ عرب اگر غلطی سے بھی کسی وقت تمہارے سامنے آ جاتے تھے تو تم ایک جھپٹے میں ان کو ختم کر دیا کرتے تھے، یہ آج کیا ہوا؟ وہی عرب ہیں، وہی تم ایرانی ہو کہ انہوں نے یہاں سے وہاں تک تمہارے سارے ملک کو فتح کر لیا۔ تم اس وقت قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑے ہو، تمہارا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لیے پن چکیوں میں چھپتا پھر رہا ہے، یہ کیا ہوا انقلاب؟ انہی عربوں کے ہاتھوں تمہارا یہ حشر کیوں ہوا؟ عزیزان من غور سے سنیے یہ لوگ کیا تھے۔ اس نے کہا بات بالکل واضح ہے عمر، پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا ہم ایرانی ایک طرف ہوتے تھے، دوسری طرف تنہا عرب ہوتے تھے، اب جب ہم آتے ہیں تو ہم ایرانی تو وہی تنہا ہوتے ہیں، عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے، ان دو قوتوں کو ایرانی تو ایک طرف دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی، ان کے پاس خدا کی کتاب ہوتی ہے۔ ہرمزان نے یہ کہا، ایرانی مسلمان تو ہو گئے تھے، میں اس دور کے ایرانیوں کی بات کر رہا ہوں عزیزان من، آج کے نہیں، لیکن یہ جو شکست ان کو ہوئی تھی اس کا زخم بڑا گہرا تھا، اس کا بدلہ انہوں نے لینا تھا۔ اور عباسیوں کے زمانے میں چونکہ عباسیوں نے سلطنت ہی ان کی توسط سے حاصل کی تھی، ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا، سارا معاشرہ اسلامی جسے اقبال اجمی کہتا ہے، ان کے خیالات، نظریات، دستورات سے بھر گئی ساری فضا۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کے ہاں روایات مرتب ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سایہ ستہ کی 6 کتابیں صحیح تری جو ہیں ان سب کے جمع کرنے والے سارے ایرانی ہیں، عربی ایک بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی زمانے میں فقہ کے یہ قوانین مرتب ہوئے، عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ جو روایات انہوں نے جمع کی تھیں ان کے متعلق عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ مثلہ ماہو، یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہیں، وہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرآن کے اندر ہے ایک ان کے اندر ہے، اور آگے عقیدہ یہ کہ اگر قرآن میں اور ان میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو منسوخ سمجھو، اس کے حکم کو نافذ کرو، یہ عقیدہ ہے۔ فقہ کے قانون آئے انہی کے مطابق بنے ہوئے، اور ان میں عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان میں اور قرآن میں کہیں آپ کو تصادم نظر آئے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کی تعویل ایسی ہو جائے جو اس کے مطابق ہو، نہ ہو سکے تو پھر قرآن کو منسوخ سمجھو اور فقہ کو نافذ سمجھو۔ یہ اس دور میں ہوا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن درمیان میں سے نکل گیا۔ قرآن اس کے بعد صرف تلاوت کی غرض سے ثواب حاصل کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ اس 1000 سال میں کہیں بھی قرآن کے مطابق کوئی قانون نہ مرتب ہوا ہے نہ نافذ ہوا ہے۔ 1000 سال سے یہ کچھ چلا آ رہا تھا۔ اسی صدی کے ابتدا میں مختلف ممالک سے ایک آواز اٹھی کہ یہ اجمی اسلام کب تک مسلط رہے گا ہمارے اوپر، آئیے کتاب اللہ ہمارے پاس ہے اس کے مطابق کوئی نظام قائم کرے۔ ترکی میں حلیم پاشا، مصر میں عبدہ مفتی، پاکستان میں سر سید، اور پھر اقبال نے تو ساری عمر ہی اسی میں ورز کر دی جناب، اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے پاکستان کی یہ تاریخ جو تھی یہ جاری کی اور پاکستان کی مملکت قائم کر لی۔ مقصد یہ تھا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن دنیا سے ان 3 لعنتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ شخصی حکومتیں، انسانوں کی حکومتیں، خواہ اس کی شکل جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، مذہبی پیشوائیت، نظام سرمایہ داری، اور ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ کی سلطنتیں تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔
کہ قرآن کی حکومت کہیں قائم ہو جائے. اس کا توڑ مسلمان کو غیر مسلمان تو یہ کر نہیں سکتے. اس کا توڑ یہ ہے کہ جو کچھ ہرمزان نے اور ایرانیوں نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا اور جو اس کے خلاف اب ذرا سی تحریک کہیں اٹھ رہی ہے, اس اسلام کو پھر سے فروغ دیا جائے کہ جو انہوں نے قائم کر کے آج تک چلایا تھا. اس اسلام کو دبا دیا جائے, پاکستان جس کے لیے بنا تھا, اور اس اسلام کو فروغ دیا جائے. یہ جو تحریک ان کی طرف سے چلی ہوئی ہے اسے فنڈامنٹلزم کہتے ہیں. اساسی اسلام اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. معاف رکھیے گا ذرا ایک سیکنڈ کے لیے. وہ جو میں نے کہا ہے اتنے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں وہاں یورپ اور امریکہ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں, وہاں جس اسلام کے فروغ کے لیے کوشش ہو رہی ہے ذرا اس کی تفصیل کہیں پڑھیے گا. لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا, وقت تیزی سے جا رہا ہے. غالباً ٹورنٹو سے ایک رسالہ ان کا نکلتا ہے, 15 روزہ اخبار نکلتا ہے الحلال کینیڈا سے. اس میں ایک کالم ہے اسلام اور زندگی کے مسائل. اس کی ایک شاید 15 اپریل کی جو ہے, اس میں اس کالم میں سے میں یہ بتاتا ہوں کہ کس قسم کے سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے اسلام کا کہتے ہیں کہ فروغ ہو رہا ہے. سوالات یہ ہیں, اگر سفر میں غلطی سے سمت قبلہ کے خلاف نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قضا نماز کس طرح ادا کی جائے؟ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کس طرح دی جائے؟ اور باکسنگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہے وہ اسلام جس کا وہاں فروغ ہو رہا ہے. روپیہ سیلاب کی طرح بہہ رہا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ جو جس اسلام کو امریکہ اور یورپ اپنے یہاں پھیلائے گا اور ہمارے ملکوں میں بھی وہ اس تیزی سے پھیلے گا, وہ اسلام کس قسم کا ہوگا؟ وہی جو ایران نے پھیلایا تھا آ کر. علامہ اقبال کی نگاہ دور رس نے عزیزان من اس خطرے کو بہت پہلے سے بھانپ لیا تھا. مومن کی نگاہ قرآن کی بصیرت نے جو انہیں حاصل کی تھی بہت دور سے خطرے کو بھانپ لیتے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ سلطنتیں اس آواز کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گی. ان کی آخری کتاب ہے ارمغان حجاز, جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی, مرتب تو پہلے ہو گئی تھی. اس میں حصہ اردو میں ایک نظم ہے, ان کی بڑی طویل نظم ہے, اور میرے نزدیک ان کے کلام کا سارا ملخص جو ہے وہ اس نظم میں آ گیا ہے. بڑی مؤثر ہے, بڑی بلیغ ہے, ڈرامائی انداز ہے اس کا نظم کا, بڑی دلچسپ. عنوان ہے اس کا ابلیس کی مجلس شورا. سٹیج یہ ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, ابلیس اپنی مجلس شورا کو لے کے بیٹھا ہے, پریزائڈ کر رہا ہے اس کے اوپر. اس کا ہر ایک مشیر, وزیر, مشیر سمجھیے نا شورا جو ہے, وہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں. پنجابی شیطان دے شتونگڑے کہتے ہوں سن ساڈے, وہ مجلس شورا کے ارکان کہتا ہے ان کو. وہ پیش کرتے ہیں اپنا اپنا کارنامہ کہ ہم نے اسلام کو مٹانے کے لیے, ہم نے دنیا میں انسانیت کو صحیح راستے پر آنے کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں پیش کی اور کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. یہ وہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں, ساری نظم میں ہیں. جتنی تاریخیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں عزیزان مان, ان سب کی رپورٹیں ہیں اور بتایا گیا ہے کہ شیطان اس میں کیا کچھ کر رہا ہے. ان میں سے آخری اس کا وزیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ خطرہ ہمیں نظر آتا ہے, فلاں سے جمہوریت سے خطرہ نظر آتا ہے, روس کی مزدقیت کمیونزم سے خطرہ نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری نگاہ صاف نہیں بات کر سکتی, تم نہیں پہچان سکے کہ خطرہ کہاں ہے. اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے, مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. نے جب یہ کہا اس امت کی بات, مشیروں کی آنکھوں میں ایک خندہ دزدیدہ تھوڑا سا پھیل گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ امت, اور یہ خطرے کا باعث ہمارے لیے.
اس نے بھانپ لیا، یہ کہا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، میں یہ سب جانتا ہوں، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے اس کا توڑ کیا ہے، کیا کریں؟ کہا بات آسان سی ہے، ان کو بتاؤ کہ تمہارا حقیقت میں دین اسلام ہے کیا، کیا اہم مسائل ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے، اور ان کو ان میں الجھا دو کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، ایک منٹ جی، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کہا ان میں الجھا دو ان مسائل کے اندر۔ یاد رکھو ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ شہداء علی الناس قرآن نے کہا اس امت کو۔ انہوں نے کہا کہ پھر کوئی پروگرام بتائیے ہمیں کہ ہم کریں کیا، کہنے لگے بڑے آسان بات ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پھر سب خیراں ہے گیا نظام، کچھ نہیں بگڑتا۔ عزیزان مان، یہ ہے فنڈامنٹلزم کی تاریخ جو آپ کے یہاں چلے جائے گی۔ مجھے کسی کی نیت پہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مغرب اور یورپ میں جس اسلام کے فروغ کے لیے یہ اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ یہ اسلام ہے جو اس نے کہا تھا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہ بیدار نہ ہو جائے امت کسی طرح سے، قرآن کی طرف نہ آ جائے یہ امت کسی طرح سے۔ عزیزان ایمان، یہ خطرہ جو تھا تاریخ پاکستان کے دوران ہندو کو بھی تھا۔ 1941 میں لدھیانہ کے مقام پہ تمام ہندوستان کی ہندو کانفرنس ایک ہوئی تھی، جس کی صدارت بمبئی کے مشہور اس زمانے کے کانگریسی لیڈر مسٹر منشی نے کی تھی۔ اس نے اس اپنے خطبہ صدارت میں اپنے سامعین سے کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج کل مسلم لیگ جو تحریک اٹھائے ہوئے ہے اور جو مطالبہ کر رہی ہے اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو سن لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے اماکن بنائیں جہاں زندگی اور طرز حکومت قرآنی سانچوں میں ڈھل سکے۔ 41 میں ہندو کہتا ہے کہ یہ ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، قرآنی سانچوں میں ڈھل سکے۔ اور اس کے بعد اس نے وہی سامعین سے پوچھا تھا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں نیشنلسٹ مسلمانوں سے، ان علماء سے، کہ انہوں نے مسلم عوام تک پہنچ کر انہیں اس خطرے سے آگاہ کیوں نہیں کیا، اس خطرے سے۔ اور جلسے میں جمعیت العلماء ہند کے ایک مفتی صاحب لدھیانے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہی آواز بلند کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہاں آنے کے بعد ایسا نہیں ہونے دیا۔ یوں شکست کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اس دور میں ایرانیوں نے اس کی ابتدا کی تھی، اسی کا احیاء ہے جو اب یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے نیک نیتی سے ہو رہا ہے، میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی کی نیت میں شبہ کرنے سے کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک غلط چیز محض نیک نیتی کی وجہ سے کی جائے تو صحیح نہیں ہو سکتی نا۔ باطل نیک نیتی سے کیا ہوا حق تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سارے باطل کے اہل مذاہب جو ہیں وہ نہایت نیک نیتی سے اپنے اپنے عقیدوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، جن کی قرآن مخالفت کر رہا ہے۔ یہ تو سوال نیک نیتی کا ہے۔ نیک نیتی سے جو نقصان آسان چیز آئے گی، اس کے نقصان کے اثرات تو غائب نہیں ہو سکتے۔ کتنی مائیں ہیں جو رات کو بچے کو سلانے کے لیے ان کو افیون چٹاتی ہیں، بڑی نیک نیتی سے، بڑی ہمدردی سے،
لیکن اس کی ہمدردی اور نیک نیتی سے افیون کے مضر اثرات تو زائل نہیں ہو جاتے عزیزان، وہ تو اثر کرتے ہی، اگر نیک نیتی سے بھی یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہرحال یہ اسی تحریک کی تائید ہو رہی ہے کہ جو مشرق مغرب کے ممالک یورپ اور امریکہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ چیز، ملوکیت، شخصی حکومتیں قائم رہیں، نظام سرمایہ داری قائم رہے، مذہبی پیشوائیت قائم رہے، اور یہ ہے اس کی جو تائید ہمارے حضرات کرتے ہیں۔ یہ تھی وہ عزیزان من وہ جنگ جو وہاں لڑی گئی، یوں انہیں شکست ہوئی، اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ یہ یہاں یوں آئے، اور اتنے عرصے کے بعد پھر اب یہ ان کو موقع آیا۔ یہ وہی فقہی قوانین ہیں جو اس دور میں ان ایرانیوں نے بنائے تھے، وہاں پہنچ ایرانیوں کے دور میں جو چل سکنے کے قابل نہیں، جنہیں مودودی مرحوم منجمد شاستر کہہ کے کہا کہ اس کو نافذ کر دو۔ منجمد شاستر چل ہی نہیں سکتا نا جی، وہ کہہ دیا نا کہ امپاسبل ہے، ہمارے سربراہ مملکت نے وہ نافذ کر دیا۔ وہ جو مائیکل نے جس نے مجھ سے انٹرویو دیا تھا، میں بھانپ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر کتنا مذاق اور ہنسی کی ہنسی آ رہی ہے، امپاسبل جو کچھ بھی ہے، یہ عزیزان من جو اسلام یہاں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود میں مایوس نہیں، مایوس قرآن کا طالب علم کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن کا نظام بالآخر دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہے گا۔ زمانے کے تقاضے مار مار کے لا رہے ہیں اس طرف۔ یہاں 4 سال پہلے جب یہ ہجوم ہوا اور یہ قوانین نافذ ہونے لگے اور یہ کچھ ہوا تو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اب تو قرآن کی آواز تو دب گئی، اب تو اس کے لیے کوئی موقع نہیں رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر غلبہ حاصل ہو رہا ہے ان قوانین کو جو خلاف اسلام ہے، تو خوف ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بات ڈرو نہیں، زمانے کے تقاضے بعض اوقات ایک ایسی تدبیر کیا کرتے ہیں کہ ادو شر برانگیزت کے خیر مادر باشد، کہ شر سے خیر نکلا کرتا ہے۔ یہ تو بڑا اچھا، میں نے ان سے کہا تھا، لکھا ہے میں نے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ آج تک یہ چیز نظری طور پر پیش ہوتی تھی اور ہم جب کہتے تھے نا کہ یہ ایسے قوانین ہیں، یہ ایسی روایتیں ہیں، مانتے ہی نہیں تھے ہمارے والے کہ نہیں صاحب کبھی ایسا بھی ہو سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے عملاً یہ قانون بنائے اور نافذ کیا اور خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ناممکن العمل ہے، اب وہی دوست آ رہے ہیں میرے پاس کہ تم ٹھیک کہتے تھے۔ چلے گا قرآن ہی عزیزان من، یہ جو قرآن نے کہا، خدا نے کہا ہے نا کہ اس میں آخر الامر غالب آ کر رہنا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی کوششیں بھی ہوتی ہیں، یہ زمانے کے تقاضے حالات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں صاحب۔ یہاں خود یہ چیز جب کہی جا رہی ہے کہ یہ قوانین چلنے کے قابل نہیں ہیں تو بات ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد اگر مسلمان کی حیثیت سے رہنا ہے، اس مسلمان کی حیثیت سے ایک مملکت قائم کرنی ہے، تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قوانین چلنے کے قابل نہیں ہے تو کون سی اور چیز باقی رہے گی؟ اب صرف قرآن باقی رہے گا عزیزان مان، آئے گا انشاءاللہ، خدا کا یہ دعویٰ ہے، قائم ہو کے رہے گا۔ اور قرآن نے تو کہا ہے کہ کوئی ایک قوم اگر نہیں کرے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی، اس کے ہاتھوں سے یہ قائم ہوگا۔ قرآن کا نظام نہ کسی خاص قوم کا محتاج ہے، نہ کسی ملک کا، نہ کسی زمانے کا، عالمگیر انسانیت کے لیے عالمگیر نظام ہے جس نے دنیا میں قائم ہو کر رہنا ہے عزیزان مان۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کہ کامیاب تو کامران تو اسی نے ہونا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے ایمان کی، کبھی کبھی کہہ دوں کہ یہ بالآخر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت۔ کبھی کبھی یہ تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں، لیکن ہم ہوں یا نہ ہوں اس کی محفل کی رونق میں تو کمی نہیں آ جاتی، یہ رونقیں بڑھیں گی عزیزان مان۔ قرآن کا نور چمکے گا، دنیا اسے قبول کرے گی۔ خدا نے
نبوت ختم کر دی، آخری پیغام اپنا بھیج دیا قیامت تک کے لیے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ عزیزان مان، اگر اس نے قائم نہیں ہونا ہے تو یہ معاف رکھیے سب کچھ بیکار گیا۔ خدا کا یہ پروگرام بیکار جا سکتا ہے، اس نے کامیاب ہونا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ کہتا ہے کہ مشرک کتنی اس کی مخالفت کیوں نہ کریں، قائم ہوگا۔ ہم تو اس امید پہ جیتے ہیں۔ جی چاہتا ضرور تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ ہو جائے، لیکن کیوں یہ ضرور ہو کہ خدا کے پروگرام ہماری خواہشات کے پابند ہوں۔ یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ کہی تھی کہ یا اللہ میری زندگی اسی تگ و تاز میں مار کھاتے ہوئے پٹتے ہوئے گزر جائے گی، کہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے آئے گا۔ میں نے کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو جی میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ تو رعایت کر دیتا حضور کی، اتنی بڑی ہستی اتنی سی بات مان رہی ہے۔ کہا کہ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا فریضہ اس پیغام کو پہنچائے چلے جانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہمارے قانون کے لیے ہے کہ قائم کب ہوا، تمہارا فریضہ اتنا ہی ہے۔ تم مایوس اس لیے ہو جاتے ہو کہ تم اپنا فریضہ وہ سمجھ لیتے ہو جو تمہارا فریضہ نہیں ہوتا، وہاں تک اپنے آپ کو رکھو، تمہارا فریضہ اس پیغام کو عام کرتے چلے جانا ہے۔ یہ ہمارا قانون فیصلہ کرے گا کہ یہ عملاً نافذ کب ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو جائے، یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں ہی ہو جائے۔ اور یہاں سے ایک حسین واقعہ یاد آ گیا، غالباً مارچ 47 کی بات ہے قریباً، قائد اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے۔ عزیزان من، میں کیا اور قائد اعظم جیسی بلند بالا شخصیت کیا رابطہ تھا اور کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ آپ حیران ہو گئے، صرف قرآن کا تعلق تھا جو مجھے اتنی اجازت انہوں نے دے رکھی تھی کہ تم آؤ یہ دیکھ لو کہ کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہوا، بغیر اپائنٹمنٹ کے آ جایا کرو صاحب، اور وہاں یہی بات ہی ہوا کرتی تھی۔ تو یوں ہی شدہ میں نے یہ چیز کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ جواب دیا تھا۔ تو میں نے دیکھا ان کی عادت ہی وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ہمورا دیتے ہیں، یس مائی بوائے، یہ وہ کرتے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی، میں نے ان کی طرف دیکھا تو کچھ اداس سے تھے۔ میں تو کام گیا کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے کہ جو صورت، میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا یہی جو تم نے یہ کہا ہے، ذہن میں خیال یہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے حبیب کے لیے بھی کچھ رعایت نہیں اس میں برتی اور ان سے نہیں کہا کہ تمہاری زندگی میں ہو جائے گا، ہم ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ تو سب جی تو چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد خدا کی طرف سے تو یہ یقینی وعدہ نہیں دیا جا سکتا، یہ کچھ خیال ہوا۔ مجھے بڑی ٹھیس لگی کہ میں نے بڑی غلطی کی، سوچا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اٹھ کے چلا۔ کیا بات تھی شخصی عزیزان من، خدا کرے کہیں ان کی تاریخ جو ہے سوانح حیات بھی مرتب ہو جائے۔ مجھ سے جاتے ہوئے کہا کہ مائی بوائے ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا سے یہ جواب ملا تھا تو کیا اس کے بعد آپ نے اپنی تگ و تاز کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، چھوڑ نہیں دیا تھا۔ کہنے لگے پھر اس احساس سے ہمیں بھی اپنی تگ و تاز کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اور جب یہ کامیابی ہوئی تو کراچی میں پھر ان کا یہی 25 دسمبر ہی تھا، یوم پیدائش، اس میں ایک تقریب تھی، اس میں وہ آئے ملتے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھا نا ہماری زندگی میں ہو گیا نا، مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، قائم ہو گئی نا یہ بات اپنی زندگی میں۔ بڑی شگفتہ طبیعت تھی۔ کہنے لگے یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہوا ہے، ورنہ اللہ میاں نے تو بڑا روکھا سا جواب دیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن عزیزان من، اتنی محنتوں سے یہ لی چیز اس عظیم مقصد کے لیے یہ حاصل ہو گئی صاحب۔ زاغوں کے تصرف میں ہے شاہوں کے نشیمن۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ یہ قائم ہو کر رہنا ہے۔ عزیزان من، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے میری معروضات کو سنا۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش کی تقریب میں میرے نزدیک کہ جنہوں نے اس کے زیر قیادت 10 سال بسر کیے تھے، اس سے بہتر اور خطابات کیا ہو سکتے ہیں کہ قرآن کی بات ان کے حوالے سے کی جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ احباب۔ بہت ہی اچھا، ساری چیز بہت ہی میرا
کوشش کر لے جاؤ اگر پہچان دی سر کر لی یہ نہیں ہے ہمارے ذمے اتنا ہی ہے اس سے زیادہ ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے بلغ ما انزل الیک بلغ کیسے نا امید ہونے دے قرآن جس کے پاس تو نا امید قرآن تو کہتا کفر ہے نا امیدی شیرازان کیا حال ہے تمہارے ٹھیک ہے کچھ بہتر بیٹی ہو جی السلام علیکم یہ بیٹی ہے اچھا اچھا بڑا اچھا کیا میں پوچھتا رہتا ہوں جب آتے ہیں بھائی صاحب کو ہاں ٹھیک ہے مجھے آپ پہلے دن جو میں نے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے روحانی طور پر قرآن ہے میں بھی قائد اعظم کے جانساروں میں سے ایک ہوں تو مجھے آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے میں دور وکیل بھی ہوں اور جس انداز سے آپ نے کیا ہے میں سچی بات ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے آپ ہمیں جیسے کھوئی ہوئی چیز میں نے آج محسوس کیا کہ مل گئی ہے قرآن شکریہ میں لیا سے اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی جو کتاب پڑھی وہ آپ ہی تھی خوشی قرآن چپک جاتا ہے پھر کیا ایشیا ویک 4 دسمبر کی اس کی اشاعت ہے ایشیا ویک اس کا نام ہے میگزین ہے ہفتہ وار لوگ چپک کے لے جاتے ہیں جی یہاں تو وہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے وہ اسٹال سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آتا ہے یا کہتے ہیں وہ تو پہلے سے آڈر بک ہوا ہوتا ہے ملتا نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ لوح اسلام جو یہ 1 جنوری کو شائع ہو رہا ہے اس میں یہ میرا خطاب بھی آ رہا ہے اور اس کے اوریجنل ایکسپیکٹ بھی میں دے رہا ہوں یہ جنوری میں اگلے ہفتے تک آپ مل جائے گا